اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین کی تاریخ پر بات کریں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ کو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق بالکل اسی جگہ پر خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تھا۔ فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کیا کرتے تھے، مگر حج کرنے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ کعبہ جایا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے قبیلوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرا سنائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی مدد سے گلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تھا۔ پھر فلسطین کے بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوات، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 قبل از مسیح سے 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ اسی جگہ تعمیر کروائی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 قبل از مسیح میں یہ ریاست تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی تھی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ پر نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ 1965 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ ٹائٹس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو کچل دیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ حیدریان نے شروع میں یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کی طرح بیچ کر شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو واپس بیت المقدس آنے سے روک دیا گیا۔ 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی۔ 636 سے لے کر 1918 عیسوی تک، یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس میں یہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں عیسائیوں سے جنگیں ہوئی۔ اس وقت یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا تھا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کے ظلم سے نجات دلائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔